بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اے پلس اسکول سسٹم پاک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم لیکچر نمبر 5 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. چیپٹر نمبر 6 کا آج ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں. جو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے امپیکٹ آف نیشنلائزیشن آن کامرس اینڈ ٹریڈ. نیشنلائزیشن کے کامرس اور تجارت پر اثرات، اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کامرس جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. این انٹرچینج آف گوڈز آر کموڈیٹیز اسپیشلی آن لارج اسکیل بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز. جبکہ اردو میں اس کی تعریف کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے: مختلف ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پر سامان اور اجناس کے تبادلے کو کامرس کہتے ہیں. کامرس اور تجارت ہمارا آج کا جو ڈسکشن کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے کامرس اور تجارت جو ہے. اس کے مثبت اثرات کو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے. نمبر 1 جو پوائنٹ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے وہ ہے صنعتوں کے حکومتی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا. بھٹو حکومت نے 1972 میں جب صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا، نیشنلائز کر دیا، تو اس سے صنعتی پیداوار جو ہے، انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اور حکومت کو اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی. بھٹو حکومت نے انڈسٹری کے لیے مشینری کو باہر سے درآمد کیا، امپورٹ کیا، اور را مٹیریل جو انڈسٹری میں چاہیے تھا اس کی بھی حوصلہ افزائی کی، اس کی انکریجمنٹ کی، تاکہ اس کے سامان کو درآمد کر کے انڈسٹری کو بہتر طور پر چلایا جا سکے. اس سے ملکی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا. پاکستان کا توازن تجارت اس سے بہتر بھی ہوا تھا. نمبر 3 جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگے. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایگریکلچرل کنٹری ہے. پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی زراعت کے ساتھ منسلک ہے، لیکن بھٹو دور سے پہلے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی. بھٹو نے اپنے دور میں اس پر زیادہ توجہ دی، ایگریکلچر ریفارمز بھی لے کر آئے، جس سے جو ہے وہ ایگریکلچر میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا، اور پاکستان جو ہے وہ بھٹو دور میں سبزیاں اور پیاز بھی باہر برآمد کرنا شروع ہو گیا تھا. نمبر 4 جو پوائنٹ ہے وہ ہے زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا. زرعی اصلاحات سے ایگریکلچر جو ریفارمز ہیں، اس سے ایگریکلچر کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوئی تھی. ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو ہے وہ تجارت کی سرگرمیاں، اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا. منفی اثرات، نیگیٹو جو امپیکٹس ہیں، جو اس کے نقصانات تھے وہ کیا تھے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے افراط زر. مہنگائی زیادہ ہونے سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا. ایسے لوگ جو کہ تنخواہ پہ کام کرتے تھے، فکس سیلری پہ کام کرتے تھے، مہنگائی ہونے سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا، لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا تھا. نمبر 2 جو پوائنٹ ہے سامان طائش کی درآمد بڑھی. مشینری کے درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے توازن ادائیگی متاثر ہوا. نمبر 3 جو پوائنٹ ہے ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے. جب مشینری کے لیے، انڈسٹری کے لیے را مٹیریل جو باہر سے درآمد کیا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے ملکی خزانے پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے، اور جو ملک کے فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے، اور اس وجہ سے ملک کو نقصان ہونا شروع ہوا. نمبر 4 جو پوائنٹ ہے وہ ہے 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا. نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جب تیل کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، اس پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور پاکستان کا جو توازن تجارت تھا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور نقصان کا باعث بنتا چلا گیا. اردو میڈیم میں صفحہ نمبر 8 ہے.
اس میں کامرس اور تجارت کے 4 پوائنٹ دیے گئے ہیں، مثبت اثرات ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی نیچے جو ہے وہ منفی اثرات ہیں، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ انگلش میڈیم میں پیج نمبر 9 اور 10 پہ اس کے 4 پوائنٹ دیے گئے ہیں جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں، اور اس کے بعد نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ کرنے ہیں، وہ جو صفحہ نمبر 10 پر دیے گئے ہیں۔ بیٹا آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، پیج نمبر بک کا کھول کے اس کو سننا ہے، 2-3 دفعہ سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنے کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔